بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ ہوئی سیکرٹ بیلٹ کے کیس میں. جو ریفرنس تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے پریزیڈنشل ریفرنس کیا تھا سپریم کورٹ کو کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تحت چونکہ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں ایز پر کانسٹیٹیوشن، اور کوئی ایسا رستہ نکالا جائے تاکہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے جو بھی ووٹنگ جو انتخابات ہوں سینٹ کے، ان میں جو ووٹ ڈالنے والے کو چونکہ کرپشن بہت ہوتی ہے، چونکہ پیسہ بہت چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز میں، تو اس کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایسا طریقہ کار نکالا جائے کہ جو ووٹ ڈالنے والا ہے اگر اس کی ضرورت ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اور یہ ایک ریفرنس تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ریفرنس کے دوران ابھی ریفرنس موو کرنے کے بعد گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس بھی لے آئی تھی. اس کا بھی مقصد یہی تھا، لیکن آرڈیننس سے چونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو آرڈیننس تو حالانکہ انووک کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی ایز سچ اب اس کے اوپر کسی کی بھی کوئی توجہ نہیں. لیکن جو 2 دن سے کل بھی اور آج بھی جو ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی جب جواب مانگا مختلف پارٹیز سے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز سے، ان سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو حکومت کی ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے جس پہ حکومت بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا جو جواب داخل کروایا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تحت ہی ووٹ ڈالے جائیں گے، کوئی دوسرا طریقہ نہیں نکالا جا سکتا، بیکاز آئین یہ کہتا ہے اور جب تک آئین کی ترمیم نہ کی جائے آپ اس طریقے سے ووٹ نہیں ڈال سکتے کہ ووٹر کا پتہ چل سکے کہ کس نے کون سا ووٹ ڈالا ہے اور کس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے. تو اس لحاظ سے 2 دن کل کی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں الٹیمیٹلی آلدو مایوسی کا اظہار کیا. سپریم کورٹ نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یا جو چیف الیکشن کمشنر کو بھی انہوں نے بلایا، انہوں نے ممبران جو تھے الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ نے ان کو کل بھی بلایا تھا، آج بھی وہ سب پیش ہوئے وہاں پہ، ان کے وکیل بھی پیش ہوئے. لیکن کل سے جو ایک کنسسٹنٹ اپنا سٹانس ہے الیکشن کمیشن کا اور چیف الیکشن کمشنر کا کہ سیکرٹ بیلٹنگ آئین کا مقصد ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تحت سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور کچھ بھی ہو جائے آپ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ ووٹر ظاہر ہو جائے، اسمبلی اراکین کو آپ ظاہر کر دیں کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا، جس کے اوپر ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ان سے مایوسی کا اظہار کیا. ان کی اس کے اوپر بار بار سپریم کورٹ ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی رستہ نکالیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو شفاف کیا جا سکے. اور پھر تو اس کے اوپر چونکہ یہ ایک ویسے تو سپریم کورٹ کے سامنے ایک قانونی مسئلہ ہے، ایک آئینی مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ سیاسی زیادہ بن چکا ہے، بیکاز اس کے اوپر آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کل مریم نواز صاحبہ نے تو یہ کہہ دیا کہ امید ہے کہ عدلیہ کی جو ساکھ کو داؤ پہ نہیں لگایا جائے گا ایک شخص کے لیے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں اور اس موقع کے اوپر وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، چونکہ آئین کی ترمیم کے بغیر یہ ممکن ہے نہیں، تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آئین کی ترمیم کیے بغیر سپریم کورٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تشریح کر دی جائے کہ یہ جو ایسی تشریح کر دی جائے کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے یہ جو ووٹنگ ہے سینٹ کے الیکشنز کی اور جو سینٹ کے امیدواروں کی جو الیکشنز ہوں گے اس میں تاکہ اسمبلی ممبران کو ظاہر کر دیا جائے اور ہر پارٹی کے مطلب کینڈیڈیٹس اور پارٹی کے ممبران جو ہیں اسمبلی ممبران وہ پابند ہوں کہ اپنے ہی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو وہ ووٹ کریں اور کسی دوسرے کو ووٹ نہ کر سکیں. اس کے اوپر آج بھی آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی انہوں نے بھی آج بھی بات کی اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آئین کی ترمیم جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ مطلب ہے کہ آئین کی تشریح کے ذریعے اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں یا اس کا جو بیسک مقصد ہے اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. یہی بات مطلب ہے کہ یہ بات سیاسی زیادہ ہو گئی، اس میں تنازع زیادہ بڑھ گیا، بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی پوزیشن ایسی لے لی ہے جو اپوزیشن کو بہت سوٹ کرتی ہے، جو گورنمنٹ جس کے اوپر بڑی ناراض ہے. تو اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟
ظاہر ہے اس کے اوپر فیصلہ جو بھی سپریم کورٹ کا ہوگا وہ فائنل ہوگا اور اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہو گیا تو یہ ایک تنازع بن جائے گا, ایک متنازع مسئلہ بن جائے گا. بیکاز آپ سپریم کورٹ فرض کریں کہ اگر واپس کر دیتا ہے ریفرنس تو حکومت ناراض ہو جائے گی, اور اگر یہ فیصلہ وہ تشریح کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی تشریح کرتے ہیں کہ ووٹرز کو جو ووٹرز ہوں گے اسمبلی اراکین جو ووٹ ڈالیں گے ان انتخابات میں, اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس چیز سے تو مختلف ہے جو اس آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ چونکہ اس کی تشریح ایسی ہو جائے گی کہ جو بظاہر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا, تو اس کیس میں اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر شور مچائے گی. اور ڈیفینیٹلی جو سر ابھی سے انہوں نے, میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے وارننگز ایشو کرنا شروع کر دی ہیں سپریم کورٹ کو کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں, جیسے مریم نے بھی کہا, جیسے آج بھی پی ڈی ایم کے جو ڈفرینٹ لیڈرز تھے انہوں نے یہ باتیں کی. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ کافی گمبھیر ہو گیا, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا چیز آگے کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں چیزیں. لیکن ایک بات ویسے جو مجھے اچھی لگی کم از کم کہ الیکشن کمیشن آلدو آئین کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن میں بھی پہلے بھی کہ ہمارا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوا نہیں. وہاں پہ سپریم کورٹ کے بڑے جو کریڈیبل ججز ہیں وہ بھی اس کے چیئرمین رہے اور پھر ممبرز بھی رہے اس کے, ہائی کورٹ کے ججز بھی. لیکن فیصلہ دباؤ میں آتا رہا الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, اور وہ اب لیکن اسکندر سلطان جن کا نام ہے. تو اب دیکھیں کہ ان کی طرف سے اس قسم کا سٹانس آنا جس کے اوپر حکومت بھی ناراض ہو رہی ہے ان سے, اور سپریم کورٹ بھی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان سے مایوس ہے اس لحاظ سے. تو یہ کم از کم خوشائن بات ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن ایک ادارے کے طور کے اوپر جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ اس طرح سے کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں کہ میں نے 1-2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو یہ کنوے کیا ہے کہ نیوٹرل ہے, آج کل اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہے, اور سینٹ کے الیکشن میں وہ نیوٹرل رہیں گے. تو اب میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ماضی میں پریشر رہا, دباؤ رہا اسٹیبلشمنٹ کا, اور لیکن ابھی جو حالات لگ رہے ہیں کہ اگر دباؤ ہوتا تو کیا وہ یہ دباؤ بھی کاؤنٹر کر سکتے تھے, اور اس دباؤ کے باوجود یہ جو سٹانس لیا کہ جی ابھی جو سٹانس لیا الیکشن کمیشن نے اور چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ کے سامنے, تو کیا یہ لیا جا سکتا تھا, نہیں لیا جا سکتا تھا, یہ ایک سوال ہے. لیکن ایک انڈیکیشن ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے بارے میں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہے, اور یہ جو بے چینی ہے بہت زیادہ حکومت کے اندر, اور آپ دیکھیں کہ ادھر بھی بھاگم بھاگ, ادھر بھی دوڑا جا رہا ہے, ادھر بھی دوڑا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو. اچھا پی ٹی آئی کے اندر لوگ ان کے خلاف اپنی پارٹی لیڈرشپ اور ان کے فیصلوں کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. سو لگ ایسے رہا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کافی پریشانی ہے, اور اگر واقعی ان الیکشنز میں ان کو اس طرح سے ایک سپورٹ ہوتی مکمل, جو کہ قانونی اور آئینی طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہوتی تو شاید میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ پریشان یا جو اتنی زیادہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے شاید وہ نہ ہو رہی ہوتی. تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, اور جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کی پابندی ہر ایک کو کرنا ہوگی. لیکن ڈر صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کیا آ سکتا ہے کہ جس کے کنسیکوینس میں تنازع بڑھ جائے, اور یہ ایک آئینی ایشو کے علاوہ ایک ایسا سیاسی ایشو بن جائے کہ جس میں پھر اداروں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی جائے, جو کہ میری ذاتی رائے میں جس پہ احتیاط ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.